اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ سب سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نئے دوست ہیں سب سے پہلے سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیجئے۔ یہ صدقہ جاریہ ہوتی ہیں اس طرح کی معلومات کسی اور تک پہنچانا۔ دوستو چلیے آج قرآن پاک کا معجزہ، ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ جھوم اٹھیں گے۔ ایک بہت ہی عجیب واقعہ حافظ ابن عساکر نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک خچر پر لوگوں کو دمشق سے زیدانی لے جایا کرتا تھا اور اسی کرایہ پر میری گزر بسر تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے خچر مجھ سے کرایہ پر لیا، میں نے اسے سوار کیا اور چلا ایک جگہ جہاں دو راستے تھے۔ جب وہاں پہنچا تو اس نے کہا دوسری راہ پر چلو۔ میں نے کہا میں تو اس سے واقف نہیں ہوں، سیدھی راہ تو یہی ہے جس پر میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں پوری طرح سے واقف ہوں، یہ بہت نزدیک راستہ ہے۔ میں اس کے کہنے پر اسی راہ پر چلا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک لک و دک بیابان جہاں ہم پہنچ چکے ہیں اور جہاں سے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، نہایت خطرناک جنگل ہے، ہر طرف لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ میں سہم گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا ذرا لگام تھام لو، مجھے یہاں اترنا ہے۔ میں نے لگام تھام لی۔ وہ اترا اور اپنا تہ بند اونچا کر کے، کپڑے ٹھیک کر کے، چھری نکال کر مجھ پر حملہ کیا۔ میں وہاں سے سر پٹ بھاگا، لیکن اس نے میرا تعاقب کیا اور دوبارہ مجھے پکڑ لیا۔ میں اسے قسمیں دینے لگا، لیکن اس نے خیال بھی نہ کیا۔ میں نے کہا اچھا، یہ خچر اور کل سامان جو میرے پاس ہے تو لے لے اور مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا یہ تو میرا ہے، لیکن میں تجھے زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ میں نے اسے اللہ کا خوف دلایا، آخرت اور عذابوں کا ذکر کیا، لیکن اس چیز نے بھی اس پر کوئی اثر نہ کیا اور وہ میرے قتل پر آمادہ رہا۔ اب میں مایوس ہو گیا اور مرنے کے لیے تیار رہا اور اس سے منت سماجت کی کہ تم مجھے صرف 2 رکعت نماز ادا کر لینے دو۔ اس نے کہا اچھا جلدی جلدی پڑھ لے۔ میں نے نماز شروع کی، لیکن واللہ، اللہ کی قسم، میری زبان سے قرآن کا ایک حرف بھی نہیں نکلتا تھا۔ میں یوں ہی ہاتھ باندھ کے دہشت زدہ کھڑا تھا اور وہ جلدی سے جلدی شور مچا رہا تھا۔ اسی وقت اتفاق سے یہ آیت میری زبان پر آ گئی، جو کہ سورۃ نمل کی 62 نمبر آیت ہے، جس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ بھلا کون بے قرار ہے؟ التجا تو وہ قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اپنا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ خدا ہی کرتا ہے۔ تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو۔ بس اس آیت کا زبان سے جاری ہونا ہی تھا، جو میں نے دیکھا کہ بیچوں بیچ جنگل میں سے ایک گھڑ سوار تیزی سے اپنا گھوڑا بھگاتے ہوئے نیزہ تانے ہماری طرف چلا آ رہا ہے، اور بغیر کچھ کہے اس ڈاکو کے پیٹ میں اس نے اپنا نیزہ گھونپ دیا، جو اس کے جگر کو آر پار کرتا ہوا زمین کے اندر چلا گیا اور وہ اسی وقت بے جان ہو کر گر پڑا۔
تو سوار نے باگ موڑی اور جانا چاہا، لیکن میں اس کے قدموں سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، اللہ کے لیے یہ تو بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں اس کا بھیجا ہوا ہوں جو مجبوروں، بے قصوں، بے بسوں کی دعا قبول فرماتا ہے اور مصیبت اور آفت کو ٹال دیتا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنا سامان اور خچر لے کر صحیح و سالم واپس لوٹا۔ دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر انسان بھروسہ کر لے، توکل پورا اللہ پر ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر کے بیچوں بیچ راستہ بھی نکال دیتا ہے۔ یہ واقعہ تفسیر ابن کثیر میں سورۃ نمل آیت نمبر 62 کی تفسیر میں موجود ہے۔ اللہ اکبر! کس طرح سے اللہ رب العالمین نے اس خچر کے سوار کی حفاظت فرمائی۔ دوستو، ہمیشہ توکل صرف اسی ذات پر رکھنا چاہیے جو اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، جو روشنی میں بھی دیکھتا ہے، جو غار کے اندر بھی دیکھتا ہے، جو زمین کے اوپر چلنے والے کیڑے مکوڑوں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے